كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے نبی کی دین کی اشاعت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. پچھلے ہفتے آپ سب کے سامنے بہت ساری باتیں آئی تھی. جو عمل کی نیت سے سنے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر لائے گا. جو عمل کی نیت سے نہیں سنیں گے تو اللہ کے ہاں ایک اصول ہے کہ زبردستی اللہ کسی کے ہاتھ کو پکڑ کے نہیں لاتے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں، یہ پوری دنیا کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. آسمان کو بنانے والا اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ. زمین کے اندر جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہماری زندگی جینے کے لیے جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. آسمان سے بارشیں برسانے والا کون؟ اللہ. یہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جو چیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت. اب اللہ نے دنیا میں جب بھیجا تو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو بھی بھیجا اپنے تک پہنچنے کے لیے، اور انسان کو عقل شعور بھی دیا کہ تم اپنے عقل کو استعمال کر کے مجھ تک صحیح راستے پہ پہنچ سکتے ہو. باوجود اس کے دنیا میں آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، اربوں انسان ایسے ملیں گے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے، جو قرآن کریم کو مانتا ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو مانتا ہی نہیں ہے. ایک نہیں، کروڑوں میں آپ کو ملیں گے، ہے نا؟ اچھا، جو مانتا بھی کہ اللہ ایک ہے وہ بھی عمل پہ آمادہ نہیں ہے. جو مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے، ان کے راستے پہ چلنے میں کامیابی ہے، ان کے راستے سے ہٹ کر کے چلنے میں ناکامی ہے، باوجود اس کے ہم اس راستے پہ نہیں چلتے ہیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، سبھی کو مان رہے ہیں، لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں. ایسے ایک نہیں، ایسے بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں. ہم زمانی دعوتوں کرتے ہیں لیکن عمل سے خالی ہے. لیکن باوجود اس کو اللہ کبھی کسی کو زبردستی بلایا ہے؟ کسی یہودی نصارہ کو جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ پکڑ کے لایا؟ نہیں. اللہ نے اس کو عقل دیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے اپنے عقل کا استعمال صحیح طریقے سے کرو اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرو. آج دنیا میں جس چیز کا بنانے والا بھی ہوتا ہے اس انسان کا پتہ ہوتا ہے. موبائل کا بنانے والا کون ہے؟ ہوتا ہے نا. ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. چشمہ کس نے بنایا، یہ کمپنی کس کی ہے، پہنچنے کی کوشش کرتے اس تک، وہاں تک جاتے ہیں نا. یہ خالق کے کائنات پورا، یہ خالق، یہ جو پوری چیز نظر آ رہی ہے، ہم انسان کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس کے اندر 4-5 پلریں ہوتے ہیں تو وہ چھت کھڑا ہو پاتا ہے. یہ اتنے بڑے آسمان جس میں ایک پلر بھی نہیں ہے، یہ کیسے کھڑا ہے؟ تو انسان اگر سوچے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اللہ نے عقل بھی دیا ہے لیکن وہ سوچ نہیں رہا. جب وہ سوچ نہیں رہا تو کل قیامت کے دن وہ پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ پکڑے جائیں گے. لیکن میں یہ بتانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے یہاں ایک اصول ہے کہ اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھولیں گے، بہت سارے دلوں میں بات ڈالیں گے. لیکن آپ صحیح راستے پر پہنچنے کی نیت نہیں رکھیں گے تو اللہ آپ کو زبردستی اس راستے پر نہیں چلائے گا.
لا اکراہ فی الدین، اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرے دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر چاہے گا تو اللہ ساری دنیا کو لا سکتا ہے نا، کچھ ایسا کرشمہ دکھائے گا، آ سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں، زبردستی کا اللہ کے یہاں اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے ہمیں اور آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، اس عقل کا ہمیں استعمال کرنا ہوگا. نہیں استعمال کریں گے تو اللہ پوچھے گا. ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اس کو بھی تو پیدا کرنے والا اللہ ہے. بیل بھینس جو بھی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو جانوروں میں، اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. لیکن اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس عقل شعور نہیں ہے اور ہمارے پاس عقل ہے. اسی وجہ سے ہم اس سے ممتاز ہیں. ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں ایجاد کر پاتے ہیں، لیکن گائے بیل بھینس بکرا بکری یہ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اسی طرز پہ ہے. نہ یہ اپنے لیے اچھا گھر بناتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ جیسا یہ اسٹارٹنگ سے اللہ نے پیدا کیا اسی طرز پہ اب تک وہ زندگی گزار رہا ہے. کیوں؟ وہاں عقل نہیں ہے اور اس کا حساب بھی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے تو اس کا حساب بھی اللہ لے گا ہم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دیکھیں اسلام صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کا نام نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے. اگر ہماری زندگی میں عمل ہے تو ہم اسلام کے سچے مومن ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں. اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے تو ہم اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں. آج ہم زنا کرنے کو برا سمجھتے ہیں نا، جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو برا سمجھتے ہیں، کسی کے خلاف بھڑکانے کو برا سمجھتے ہیں، غیبت کرنے کو برا سمجھتے ہیں، حسد کو برا سمجھ رہے ہیں، چوری کرنے کو برا سمجھ رہے ہیں، ڈاکہ ڈالنے کو برا سمجھ رہے ہیں، زمین دبانے کو برا سمجھ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کو برا سمجھ رہے ہیں، ہے نا. بالکل یہ برائی برا سمجھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن ان سب سے بڑا کیا معلوم ہے؟ برا نماز کا نہ پڑھنا، نماز کا چھوڑنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ہم نے چھوٹے چھوٹے گناہ کو تو گناہ سمجھا ہے کہ زنا کریں گے تو سماج میں ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی، جھوٹ بولیں گے تو ہماری بات نہیں مانی جائے گی، نہیں سنی جائے گی، ہم کسی پہ ڈالیں گے تو ہمارے خلاف کیس ہو جائے گا. یہ سب ڈر کی وجہ سے تو کر رہے ہیں. لیکن نماز جو کہ اتنا بڑا گناہ، نماز چھوڑنا بہت سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ. قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر، کل قیامت کی پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پھینک دیا، تو کہے گا قالوا لم نک من المصلین، کہ اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں گئے. اور اکثر لوگ اسی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اکثر لوگ انا من المجرمین ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. قرآن کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور اس کو ایک اعلان دیا جائے گا کہ شکرانے کے طور پہ تم سب لوگ سجدہ کرو. جو دنیا میں انسان نماز کے عادی نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کو سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی، وہ جھکنا چاہے گا لیکن جھک نہیں پائے گا. کیوں؟ دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، دنیا میں جھکا نہیں کرتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی کمر کو سیدھی کر دیں گے. اور جو دنیا میں نماز کا پابندی تھا، نماز کا عادی تھا، نماز سے محبت رکھنے والا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا. اس کے بعد وہ سارے مجرم ہاتھ بن کے ایسے کھڑے رہے ہوں گے، ایسے کھڑے ہوں گے. پھر سارے جنتی کہیں گے اچھا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نافرمانی کیا کرتا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کا باغی تھا، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدے نہیں کیا کرتا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتا تھا. انا من المجرمین ناکسوا، ایسے کھڑے ہوں گے مجرم بن کے، جیسے پولیس چوکی میں مجرم لوگ نہیں کھڑے ہوتے، مجرم بن کے یہ سارے مجرم بن کے اللہ کے یہاں کھڑے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. لیکن نماز کو ہم نے ہلکے میں لے لیا. ہم نے آج ہمارا سماج کیا معلوم ہے؟ آپ کو مسجد میں اتنے لوگ نہیں ملیں گے
جتنے مزار پہ ملیں گے. اب جائیے مزار پہ، جس مزار پہ بھی جائیے ہزاروں لوگ ہر وقت آپ کو بھرا ہوا ملے گا، لیکن مسجد میں، جبکہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے نا، مسجد یہ عبادت کی جگہ ہے. یہاں ہمیں کثرت کے ساتھ آنا چاہیے، یہاں ہمیں ہجوم کے ساتھ آنا چاہیے، لیکن جہاں آنا چاہیے وہاں ہم آ نہیں رہے، جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں ہم سارے لوگ گھوم پھر رہے ہیں، وہیں جانے کی کوشش کریں نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے امتوں میں کیا حال تھا، پچھلی امتوں میں یہ حال تھا کہ ان کے گاؤں کے، سماج کے یا جس قبیلے کے بھی کوئی بڑا اللہ کا بزرگ بندہ، نیک بندہ گزر جاتا تو وہ لوگ کیا کرتا، اس کے مجسمے بنا لیتا، مجسمے بنا کر کے درگاہیں بنا لیتا، اور لوگ بجائے اللہ کو پکارنے کے ان لوگوں کو پکارنا شروع کر دیتا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، واقعی اللہ کا نیک بندہ ہوتا تھا. وہ اس کے مجسمے بناتا اور وہ اس کو پکارتا اور تصور یہ کرتا کہ یہ اللہ سے مجھے ہر چیز لے کے دے گا. آج ہم نے بھی ایسی بنا لیا کہ بیٹا دینے والا بابا کوئی اور ہے، بیٹی دینے والا بابا کوئی اور ہے، روزی دینے والا بابا کوئی اور ہے نا، مشکلیں دور کرنے والا بابا کوئی اور ہے. جبکہ میں آپ کو بتاؤں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کیے ہوا ہے، بارش برسانے والے فرشتے اور ہیں، روح نکالنے والے فرشتے اور ہیں، روزی دینے والے فرشتے اور ہیں، نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے اور ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو کام دیا نا کہ تو روزی لے کے جانا، تو اس کو مارنا، تو اس کو زندہ کرنا، تو نیکی لکھنا، برائی لکھنا، یہ سب فرشتے کا کام مقرر ہے. لیکن ہم میں کا کوئی انسان مانگتا ہے روزی کا؟ کسی فرشتے سے مانگتا ہے کیا؟ جبکہ اللہ نے روزی کس کی ذمہ دے دیا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے روزی بھیجتا ہے. لیکن ہم نے کبھی اس فرشتے سے دعا مانگا ہے، اے فرشتے مجھے روزی دے؟ دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے نا. جبکہ فرشتہ روزی اللہ کس کے پاس سے بھیج رہا؟ فرشتوں کے پاس سے نا. لیکن آج ہم نے کیا کر دیا، جس کے بارے میں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا. قرآن میں اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاء، جو مر چکے ہیں اس کو تم سنا نہیں سکتے ہو. لیکن آج ہم نے کیا سمجھ لیا، بیٹا دینے والا یہ بابا ہے، بیٹی دینے والا وہ بابا ہے، روزی دینے والا وہ بابا ہے. جبکہ اللہ اتنا غصے ہوتے اس بندے پہ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے علاوہ تم جس کو پکار رہے ہو نا، یہ سارے خدا مل کر کے ایک چوٹی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا ہے جس کو تم میرے علاوہ پکار رہے ہو. اور ہم نے کیا کر دیا، اللہ کے ساتھ ہر چیز میں دوسروں کو شریک کر دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعونی ربکم، کہ جو بندے مجھ سے مانگتے نہیں ہیں میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ اللہ کا باغی ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے، جیسے نماز پڑھنے کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، ایسے اللہ نے دعا مانگنے کو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں ہزاروں جگہ کہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگا کر، میرے بندے تیرا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن ہم الگ ہی دنیا میں چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی انبیاء کرام کے قبر موجود تھے نا. حضرت ابراہیم کے قبر موجود تھے، حضرت اسماعیل کے قبر موجود ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے قبر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر موجود ہے. 1,00,000 کم و بیش سارے انبیاء کے قبر موجود ہے نا. اللہ کے نبی نے کبھی کسی قبر پہ جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگی؟ صحابہ کرام کو تلقین دیا؟ نہیں. بلکہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قبروں پہ جانا منع ہے، مزارات پہ جانا منع ہے. اور اللہ کے نبی نے یہی نہیں فرمایا. اللہ کے نبی نے کہا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنتیں ہو. کیوں؟ یہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا تھا، اس پر لعنتیں برسائی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، میرے قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا. اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، کوئی بھی صحابہ رسول جب آتے تھے حضور کی زیارت کرنے کے لیے تو پہلے امی عائشہ سے اجازت لیتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں حضور کے پاس، اجازت لے کر کے جاتے تھے. کوئی میلہ ولا وہاں تصور ہی نہیں ہے.
اور آج بھی آپ جو جاتے ہیں کیا وہاں میلہ والا لگتے ہیں کیا؟ حضور کی جو قبریں ہیں نا بہت دور ہے، 3-4 جالیاں بیچ میں ہے، 1 دیوار 2-3 باتیں بہت دور جا کر کے حضور کی قبریں ہے، جہاں پہ ہم سلامی عرض کرتے ہیں نا حضور پہ، وہاں پہ اس کے بعد نہیں ہے، بہت دور ہے حضور کی قبریں۔ لیکن آج ہم نے قبروں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ یہ کہنے لگا کہ تمہاری جو دعا مسجد میں قبول نہیں ہوگی وہ تمہاری مزاراتوں پہ دعا قبول ہوگی، مزار پہ دعا قبول ہوگی، جبکہ اللہ کے نبی ہمیشہ جب بھی مشکل آتی کہاں دوڑتے تھے؟ مسجد کی طرف۔ صحابہ کرام کہاں دوڑتے تھے؟ مسجد کی طرف۔ چپل کے پھیتا بھی نکل جاتے تو صحابہ کرام کہاں دوڑ رہے ہیں؟ پہلے اللہ سے مانگتے تھے۔ اگر ان کے ہاتھ کی جو اونٹ کی لکیر ہوتی نکیل وہ بھی گر جاتا تو وہ بھی کسی سے نہیں مانگتے کہ بھائی یہ دے دے، خود سے اتر کے لیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم نے الگ ہی خدا سمجھ لیا ہے، اللہ کے ہم بہت بڑے مجرم قرار پائیں گے، یاد رکھیں اگر ابھی سے ہم توبہ نہیں کریں گے تو۔ اسی لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اعمال اور عبادت میں تو پڑے ہوئے ہیں لیکن ایسی عبادت میں پڑے ہوئے ہیں جس کا آخرت میں ذرہ برابر بھی نیکی نہیں ملنے والا، ذرہ برابر بھی نیکی ملنے والا نہیں ہے۔ ایسی عبادت میں بہت سارے ہم عبادت کر رہے ہیں جو عبادت سمجھ کے عبادت نہیں ہے، وہ شیطانی کام ہے، لیکن ہم عبادت سمجھ کے شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا کہ یہی دین ہے، ایسا ہی کرنے کا یہ اچھا ہے۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا پھر، کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو حدیث کا ہوتا نا، اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا ہوتا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا آخری نبی ہے، قیامت تک کے لیے نبی، قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے نبی ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، ساری قیامت تک کی جو چیز بھی پیش آنے والی ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے، نبی نے ساری چیزیں بتا دیا۔ اب ہم الگ سے کیوں الگ چیزوں کو ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بچے اس سے پرہیز کرے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائے۔ دیکھیں اللہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کر کے اللہ وارننگ دیتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، سنور جاؤ، سدھر جاؤ، سنور جاؤ، سدھر جاؤ۔ جو انسان نہیں سدھرتا ہے نا پھر اللہ کا قہر اور اللہ کا جو عذاب آتا ہے نا بڑا دردناک آتا ہے، بڑا ہی دردناک آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے بچو، اللہ سے معافی مانگو، یہ گناہوں کو چھوڑ دو، آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ لیکن قوم جب نہیں مانی نا تو اس قوم پہ کیا عذاب آیا؟ قوم جب مذاق اڑانے لگی، ان کے سامنے حق بیان کیا جانے لگا اور پھر بھی مذاق اڑانے لگی تو اللہ کا کیا عذاب آیا؟ زمین سے پانی کا چشمہ نکلنا شروع ہوا، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کیا گیا نا؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے سمجھاتے رہے، قوم کو کہتے رہے آ جاؤ، سبر جاؤ، یہ راستہ غلط ہے، اس راستے پر مت چلو، لیکن مانے نہیں، نبی کی بات مانے نہیں۔ اللہ نے اس پر کیا کیا؟ زمین کو اوپر آسمان پہ لے گیا اور یہ ساری زمین اس قوم پہ پلٹ دیا، پلٹا نا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، جتنی بھی ساری قومیں آئی ہیں، نبی نے ان کے سامنے کھول کے بتایا ساری چیزیں، نہیں مانی، اللہ کا بڑا عذاب اس پہ آیا، بڑا عذاب اس پہ آیا۔ اور ایک نبی گزرے حضرت یونس علیہ السلام، ان کے قوم پہ عذاب آئی ہوئی عذاب ٹل گیا، کیوں؟ ان لوگوں نے توبہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ توبہ کر لیا۔ اللہ آپ کے نبی کی بات کو ہم مان رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، آیا ہوا عذاب آگ کا گولا وہاں سے نکل گیا۔ اگر چاہتے ہیں اللہ چھوٹی چھوٹی عذابیں دے کر کے ہمیں اور آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، سنبھالنا چاہتا ہے، نہیں سدھریں گے اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوگا نا، اللہ اکبر، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بخاری مسلم کی حدیث پیش کر کے آپ کو بتاتا ہوں، کل قیامت کے دن اگر ہم جنگل میں ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اس جگہ پہ اذان دے کر کے نماز پڑھیں گے، وہاں کی درختیں آپ کو گواہی دے گی کل قیامت کے دن، اے اللہ اس جنگل میں اس بندے نے نماز پڑھا تھا، وہ زمین، اس جگہ کی زمین آپ کو گواہی دے گی، اے اللہ اس جگہ پہ اس نے نماز پڑھا تھا، آپ کی عبادت کیا تھا۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ زمین بھی بد دعائیں کرتی ہے، زمین بھی بد دعائیں کرتے اپنے چلنے والے کے اوپر، کہ جو انسان سرکش ہوتا ہے، اللہ کا باغی ہوتا ہے، یہ زمین بد دعائیں کرتی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، بد دعائیں کرتی ہے، اے اللہ مجھے یہ طاقت دے، ہمت دے کہ اس انسان کو میں اپنے اندر دبوچ لوں۔ اور یہ بخاری مسلم میں حدیث بھی ہے، جب انسان مر جاتا ہے اور جو اللہ کا باقی ہوتا ہے وہ قبر میں
قبر میں اس انسان کے ساتھ وہ زمین بہت برا سلوک کرتی ہے، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے قبر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے۔ ہم نے جس جگہ پہ عید کی نماز پڑھا اس جگہ پہ جا کر کے خرافاتی گیری کی، خدا کی قسم توبہ نہیں کریں گے، توبہ کرنے سے پہلے اگر مر گئے، موت آ گئی، یہ زمین آپ کو کل قیامت کے دن جہنم میں پھینکے گی۔ اس جگہ پہ ہم نے نماز پڑھی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اور اس جگہ پہ جا کر کے ہم گندے کام کریں گے نا، اللہ کا عذاب نازل ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ اللہ کے ساتھ سیدھا ہم جنگ کر رہے، یاد رکھیں۔ تو اس لیے توبہ کرے اور ہر اس برائی سے بچنے کی کوشش کرے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کام ہے کہنا، میں نے کھل کر کے آپ کے سامنے سمجھایا، عمل نہیں کریں گے، معاملہ آپ کے ہاتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔